باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیریت میں وحدت کا قرآنی فلسفہ، کثیریت میں وحدت کا قرآنی فلسفہ، فلاسفی آف یونٹی ان ڈائیورسٹی پر لیکچرز کے تسلسل میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تخلیق کائنات کی عقائیت، یونٹی آف کریشن آف دا یونیورس، قرآن اور سائنس کا تقابلی جائزہ۔ تخلیق کائنات کی عقائیت، قرآن اور سائنس کا تقابلی جائزہ، کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اللہ کی موجودگی، اس کی کائنات کی کثیریت، ڈائیورسٹی، بنی نوع انسان کی تکثیریت، ملٹیپلسٹی، اور انسانیت کے لیے اللہ کے عظیم پیغام کا سلسلہ سب ایک عظیم وحدت پر مرکوز ہیں، ایک وحدت پر مرکوز ہے۔ کھربوں کہکشائیں، ستارے اور سیارے کائنات کے ایک وحدتی نظام میں مربوط ہیں۔ طبیعیات نے کائنات کی ابتدا کے لیے، طبیعیات کیا ہے؟ فزکس۔ طبیعیات نے کائنات کی ابتدا کے لیے اپنے نتائج کو کوانٹم وحدیت یا سنگولیرٹی کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی اس کی ابتدا ایک نقطے پر ہے، سنگولیرٹی پر ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل، جسے بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کھربوں انسان اپنی ابتدا مٹی سے تراشے ہوئے ایک واحد انسان میں پاتے ہیں، جس میں اللہ کریم نے اپنی روح پھونکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغام بھیجا، جو ہر آنے والے رسول کی امت کی ضرورت کے مطابق بڑھتا رہا، جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ تکمیل کو پہنچا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن حکیم نے انسان، کائنات اور دیگر مادی تخلیقات کے بارے میں بہت پہلے منکشف کیے تھے، جبکہ سائنس نے یہ حقائق حالیہ زمانے میں ویری ریسنٹلی دریافت کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں نازل ہونے والی اللہ کی الوہیت کی وحدت کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کی الوہیت، آج ہم اس کی کریشن کی بات کر رہے ہیں، تخلیق کی۔ آج ہم جدید طبیعیات کی روشنی میں ایٹم سے لے کر کائنات تک، جس میں تمام جاندار اور غیر جاندار چیزیں شامل ہیں، کی تخلیق وحدت پر گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ایٹم سے مراد ایٹم بم نہیں ہے، ایٹم سے مراد ایک ذرہ ہے، ذرہ خاک۔ اور ہم آج یہ بھی دیکھیں گے کہ کائنات کے ان اہم پہلوؤں پر قرآن حکیم نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، جو کائنات کی وحدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آج کرنٹلی اسٹیفن ہاکنگ، راجر پینروز اور دیگر نامور ہم اثر طبیعیات دان سمیت کائنات کی تاریخ پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ کائنات نے ابتدائی طور پر 13.8 بلین سال پہلے خلا میں 1 انچ سے بھی چھوٹے سائز کی ناقابل یقین حد تک گرم، انتہائی ٹھوس کثافت، ڈینسٹی، ایکسٹریملی انفینٹلی ڈینس کی حامل چیز کے پھٹنے سے جنم لیا تھا۔ اس عمل کو پہلے سوچئے کہ کہاں سے ابتدا کی، یعنی ایک نقطہ سمجھ لی۔ اس عمل کو ایک انگریز کاسمولوجسٹ فریڈ ہوئل نے دی بگ بینگ کا نام دیا۔ اس ایپیسوڈ کو ایمرجنس آف دی
یونیورس کو چند ابتدائی لمحات کے اندر within a few moments or a few seconds کائنات ناقابل یقین طوفانی رفتار سے کئی ٹریلین گنا پھیل گئی. جسٹ امیجن. اس لیے اس کو بگ بینگ کہتے ہیں. جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اس کا درجہ حرارت اتنی تیزی سے ٹھنڈا ہوا کہ اس کی وجہ سے ذرات کی دھول، کلاؤڈ آف ڈسٹ، قرآن کریم میں اس کو کلاؤڈ، دھوئیں کے بادل، خاک کے بادل کہا ہے. یعنی اس کی وجہ سے ذرات کی دھول، جسے سائنس آج کوارکس کہتی ہے. کوارکس انگلش کا لفظ ہے، QUARKS، کوارکس کہتی ہے. پروٹون، نیوٹرون اور ایٹم نیوکلیائی کی شکل اختیار کر گئے. یعنی آج بڑی باتیں ہوتی ہیں جی پروٹون کیا ہے، نیوٹرون کیا ہے، تو اس کی بیسس وہ ڈسٹ کے ذرے ہیں جن کو انگلش میں کوارکس کہتے ہیں. تو پروٹون، نیوٹرون اور ایٹم نیوکلائی کی شکل اختیار کر گئے جن کو مادے یا کسی بھی تخلیق کی بنیادی عناصر سمجھا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جتنا میٹر ہے، جو کچھ بھی انسان، حیوانات، پتھر ہے، سب انہی نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون کا مجموعہ ہے، یوں سمجھ لیجیے. لہٰذا بگ بینگ کے تقریباً 500 ملین سال بعد گیس کے اس جھرمٹ یا کلسٹر یا کلاؤڈز بڑے بڑے حجم کی شکل میں بہت بڑی تعداد میں اپنے مرکز سے ٹوٹ کر گرتے گئے. یعنی بہت ان امیجنیبل سائز کا کلاؤڈ تھا، بادل تھا، جھرمٹ تھا. اس میں سے وہ اس کے حصے بکھرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہے اور اس طرح ستارے اور کہکشائیں بنتی گئیں. آپ امیجن کریں کہ وہ کلاؤڈ کتنا بڑا تھا اور وہ گرنے والی چیزیں کتنی بڑی ہیں کہ ان میں بلینز آف سٹارز اور کہکشائیں بن گئیں. اس کائناتی ارتقاء کے بارے میں قرآنی علم کو جاننے کے لیے چند آیات سکرین پر آویزہ ہیں، نوٹ فرما لیجیے. ہمارا نظام شمسی، سولر سسٹم، بگ بینگ کے آغاز کے تقریباً 9 ارب سال بعد پیدا ہوا. یعنی ٹوٹل یونیورس کی عمر ہم نے پیچھے نوٹ کی 13.8 بلین ہے. یعنی ہمارا نظام شمسی اس حساب سے 4.8 بلین یا ارب سال پرانا ہوا. بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سورج اور ہمارے نظام شمسی کا باقی حصہ گیس اور دھول کے ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے بادلوں سے وجود میں آیا، جسے سولر نیبولا کہا جاتا ہے. چونکہ شدید کشش ثقل کی وجہ سے نیبولا اپنے مرکز کے گرداب میں پھنس گیا. جیسے ورل پول ہوتا ہے، ورل پول سمجھتے ہیں نا، گرداب، اس میں پھنس گیا اور زیادہ تر مواد کو مرکز کی طرف کھینچ لیا، جس سے سورج کی تشکیل ہوئی. سورج ہماری ملکی وے کہکشاں کے خاندان میں 100 ارب سے زیادہ ستاروں میں سے ایک ہے اور سب سے چھوٹا ہے. اور یہ تقریباً 25,000 نوری سالوں میں اپنے کہکشاں ملکی وے کی مرکزیت کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے. یعنی کہکشاں کا جو مرکز ہے اس کے ارد گرد جو ہمارا سورج ہے، سن جو ہے، 25,000 نوری سالوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے وسعتوں کا. جدید طبیعیات نے یا فزکس نے ایک بگ بینگ کاسمولوجی ماڈل تیار کیا ہے، بگ بینگ کاسمولوجی ماڈل، جس میں کائنات کی توسیع کے مختلف مراحل دکھائے گئے ہیں. اس ماڈل کو اسکرین پر دکھایا گیا ہے، برائے کرم اس پر نظر ڈالیے. عزیز دوستو، جیسا کہ پوری کائنات نے ایک چھوٹے سے سکے کے سائز کے
ایک انتہائی ٹھوس کثافت کے حامل ایک واحد نقطہ سے طوفانی طور پر جنم لیا تھا۔ اسی طرح اس کی توانائی اور روشنی نے بھی، توانائی انرجی اور لائٹ روشنی نے بھی ایک منفرد واحد سورس سے جنم لیا۔ پوری کائنات کا بھی ایک سورس، ایک نقطہ ہے، توانائی اور لائٹ کا بھی ایک نقطہ ہے، ایک منفرد واحد سورس ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، میں نے ہر چیز کو ایک وحدت سے پیدا کیا، ہر چیز کا ایک سورس مقرر کیا۔ تو یہ حقائق آج سائنس بتا رہی ہے۔ جیسا کہ درجہ حرارت کے ٹھنڈا ہونے سے ذرات کی دھول، ڈسٹ، کلاؤڈز آف ڈسٹ، پروٹون اور نیوٹرون کی شکل اختیار کر گئی، ان کے تصادم نے، یعنی یہ جو پروٹون اور نیوٹرون تھے جب یہ آپس میں ٹکرائے تو ان کے تصادم نے ڈیوٹریم گیس کو جنم دیا۔ گیس کا نام ہے ڈیوٹریم گیس، جو ہائیڈروجن کا ایک آئسوٹوپ ہے، یعنی جو خواص، جو فیچرز ہائیڈروجن میں ہیں وہی اس گیس میں ہیں۔ لاکھوں ڈگری گرم ہائیڈروجن ایٹم ایک ساتھ کمپریس ہو کر، مرج ہو کر ہیلیم ایٹم بن گئے۔ ہیلیم، اٹ از آلسو اے گیس، یہ بھی ایک گیس ہے۔ ہیلیم گیس کے ایٹم بن گئے۔ گیسز کا یہ ادغام، ملنا، یا اس کو سائنسی ٹرمینالوجی میں فیوژن ری ایکشن کہتے ہیں۔ فیوژن ری ایکشن توانائی کے اخراج کا سبب بنتا گیا، یعنی یہ ٹکراؤ، یہ ملنا، یہ فیوژن، اس سے توانائی خارج ہوتی گئی۔ اس طرح یہ ستاروں اور سورج کی توانائی اور روشنی کا ایک مستقل ذریعہ بن گیا۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی اور روشنی ہمارے سیارے پر زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ ہمارا سیارہ یعنی زمین، زمین پر موجود تمام جاندار مخلوقات اور نباتات کا انحصار سورج سے حاصل ہونے والی برقی مقناطیسی تابکاری پر ہے۔ شمسی توانائی کے فوٹو سنتھسس، شمسی توانائی کی فوٹو سنتھسس میں تبدیلی پودوں کی لائف لائن ہے، یعنی جب سورج کی توانائی پودوں تک پہنچتی ہے تو ایک فوٹو سنتھسس کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس سے پودوں کو جان ملتی ہے، لائف ملتی ہے، وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ عملی طور پر پریکٹیکلی تمام ایندھن جیسے گیس، تیل اور کوئلہ لاکھوں سال پہلے برقی مقناطیسی تابکاری، یعنی یہی سولر کا جو سسٹم ہے، اس کی بدولت توانائی کی مختلف شکلوں میں محفوظ ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں تیل کی، کوئلے کی اور گیس کی جو ہمیں ترسیل ہوتی ہے، اس کا سورس کہاں ہے؟ پچھلی صدی کے وسط سے شمسی توانائی کو فوٹو وولٹک آلات کے ذریعے براہ راست بجلی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جیسے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ جو بجلی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی فوٹو وولٹک کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ اسی طرح فوٹو تھرمل آلات کے ذریعے سورج کی روشنی سے پیدا کی گئی بھاپ سے مختلف مقاصد کے لیے جنریٹر کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس انرجی سے آج وہ دل چاہے کر لیں۔ لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ، اس حقیقت کو یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ توانائی اور روشنی کا شمسی ذریعہ فطرت میں لامحدود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں درج ہے کہ ہر پیدا کی گئی چیز کا ایک اختتام ہے، اس نے ختم ہونا ہے، سورج نے بھی ختم ہونا ہے۔ ابھی دیکھیے، کمیت یا مادہ، ماس آف دی سن، سورج کی کمیت کو توانائی میں تبدیل کرنے سے سورج
ہر سیکنڈ میں 4.3 بلین کلو گرام یا 4 ملین میٹرک ٹن کمیت کھو دیتا ہے، یعنی اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو ماس ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اس شرح سے سورج کی کمیت 10 ٹریلین سال تک توانائی اور روشنی دیتی رہے گی۔ اس کے بعد سورج کی توانائی اور روشنی دینے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اختتام ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اینی ہاؤ، نظام شمسی کی تخلیق سورج کے پہلے سے متعین گردش کہ وہ ایک ہی طے شدہ چکر میں موو کرے گا اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہوگا، اور اس کی زندگی کی مقررہ مدت اور اس کی روشنی اور توانائی کا منبع ہونے کے بارے میں قرآنی بصیرت کے حصول کے لیے چند آیات سکرین پر آویزہ کی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے اور ان کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کریں اپنے فارغ ٹائم میں۔ تو عزیز دوستو، البرٹ آئنسٹائن نے ہمیں عمومی اضافیت یا جنرل ریلیٹیوٹی کا نظریہ دیا، جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری دی، جس کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، بہت پاپولر ہے، آج بھی اسی کے قوانین ہماری تمام کازمولوجی پر، فزکس پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ وہ مادہ، توانائی، جگہ اور وقت کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرتی ہے، وہ تھیوری جو ہے۔ تاہم اس نے کائنات کو جامد تصور کیا، نہ کہ ارتقاء پذیر۔ یہ البرٹ آئنسٹائن کا دور کوئی بہت زیادہ صدیوں پرانا نہیں ہے، 100 سال کے قریب اس وقت اس نے بھی کائنات کو جامد اور یعنی ساکت کہا، ارتقاء پذیر نہیں کہا۔ ایک جامد کائنات کے نظریے کو سب سے پہلے ایڈون پی ہبل نے 1929 میں اس بنیاد پر چیلنج کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے کائنات کی وسعت میں مستقل طور پر توسیع ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ بالکل یکسانیت کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ بھی دریافت ہوا کہ کائنات میں پھیلاؤ کی شرح کا تعلق کائنات کی کشش ثقل سے ہے، گریویٹیشنل فورس سے ہے، جو اس کی اوسط کثافت یعنی ڈینسٹی سے طے پاتی ہے۔ معلوم کائنات، غور کیجئے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، معلوم کائنات کا مطلب ہے وہ کائنات کا حصہ جو انسانیت کو معلوم ہے۔ معلوم کائنات کل کائنات کا انتہائی معمولی سا حصہ ہے۔ ایک فقرہ اس کے لیے بولتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ۔ سائنس کی طرف سے اب تک لگائے گئے خام تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم کائنات کا صرف 4% حصہ کہکشاؤں اور ستاروں جیسے کائناتی مظاہر پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم کائنات ہی کل کائنات کا معمولی حصہ ہے۔ پھر جو بھی ہے وہ کائنات جو انسان نے جس کا کھوج لگا لیا، اس کے صرف 4% حصے پہ یہ اربوں کھربوں کہکشائیں، ستارے، پلینٹس، ہر چیز موجود ہے، جبکہ باقی 96%، غور کیجئے، جبکہ باقی 96% تاریک توانائی، انگریزی میں اس کو بلیک انرجی کہتے ہیں، اور تاریک مادہ اس کو بلیک میٹر کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ یعنی کل یونیورس کا اتنا سا حصہ نون ہے، اور اس کا بھی 4% ہے جس پہ یہ ساری باغ و بہار ہے، اور یہ اس پہ بیٹھ کے آئنسٹائن اور بڑے بڑے فزسٹ جو ہیں وہ اللہ کی کائنات کو چیلنج کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ حقائق ہیں جو ارسطو کے دور سے بہت پہلے سے انسانی عقل کو الجھا رہے ہیں، پزلنگ۔ قرآن حکیم اس کائنات کو
ایک ارتقاء پذیر کائنات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ غور فرمائیے، آئنسٹائن 100 سال پہلے کا بندہ ہے، سب سے بڑا سائنسدان، وہ اس کو ارتقاء پذیر نہیں کہتا، لیکن 1929 میں ایک سائنسدان نے کہا، جبکہ قرآن کریم میں یہ 1400-1500 سال پہلے کہا گیا۔ اس کا بہت کم حصہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کا بہت کم حصہ انسان کے علم میں دیا گیا، جو آج سائنس کہتی ہے، جبکہ اس کا بہت بڑا باقی حصہ نامعلوم یا غیب ہی رہتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا کہ اللہ نے جو غیب پر ایمان لانے کو 6 آرٹیکلز میں شامل کر دیا، وہ اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دلچسپی رکھنے والے احباب کے مطالعے کے لیے چند آیات کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، براہ کرم نوٹ فرما لیجیے۔ عزیز دوستو، ارسطو کا خیال ہے، ارسطو کا خیال تھا کہ کائنات کا تمام مادہ 4 بنیادی عناصر زمین، ہوا، آگ اور پانی سے بنا ہے، اور اس کا فلسفہ ایٹم کی تقسیم پر مبنی تھا۔ کنٹریری ٹو دا ماڈرن سائنس، ناٹ ماڈرن سائنس، 100 سال پہلے تک کی سائنس نے حالیہ دنوں تک ایٹم کو مادے کی حتمی ناقابل تقسیم اکائی تصور کرتے ہوئے اسے کائنات کے تمام اجزاء بشمول کہکشاؤں، ستاروں، انسانوں، حیوانات، نباتات و جمادات کا سب سے بنیادی عنصر قرار دیا ہے۔ یہ بنیادی عنصر کیا ہے؟ بلڈنگ بلاک جس سے ہر چیز بنی ہے۔ سائنس کے موقف کے برعکس، کنٹریری، قرآن حکیم نے ذرہ، پارٹیکل، ذرہ یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن حکیم نے ذرہ کا تصور اس کی تقسیم کو محدود کیے بغیر دیا ہے، یعنی اس کی تقسیم، اس کی ڈویژن، اس کی ڈویزیبلٹی انفینٹی تک جاتی ہے۔ تاہم سائنس نے کیا کیا؟ برطانوی کیمیا دان اور ماہر طبیعیات جان ڈالٹن نے سب سے پہلے 1803 میں محض ایک خیال ظاہر کیا کہ شاید ایٹم کے اندر کوئی بڑی توانائی موجزن ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بوائلنگ پاٹ آف انرجی۔ اس حقیقت کا باقاعدہ اعتراف 1905 میں آئنسٹائن کے تحقیقی کام میں ہوا، جسے براؤنین موشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جے تھامسن نے مادے کے ایک ذرے کی موجودگی کو دریافت کیا، جسے الیکٹران کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الیکٹران، لفظ یاد رکھیے 2-3، جس کی کمیت یا ماس، انگلش میں ماس کا لفظ ہے MASS، ہلکے ترین ایٹم کے 1000ویں حصے سے بھی کم تھی، یعنی اٹ واز سب ایٹامک فینومینا۔ 1911 میں نیوزی لینڈ کے ماہر طبیعیات ارنسٹ ردرفورڈ، نام یاد رکھیے، ارنسٹ ردرفورڈ نے بالآخر دریافت کیا کہ مادے کے ایٹموں کی اندرونی ساخت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر بھی کوئی چیز ہے۔ وہ ایک انتہائی چھوٹے مثبت چارج والے نیوکلیس سے مل کر بنتے ہیں، جس کے گرد متعدد الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ ایوولوشن ہے نالج کا۔ پہلے پہل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایٹم کا نیوکلیس، ایٹم کا مرکز الیکٹرانوں اور مختلف تعداد میں مثبت چارج شدہ ذرات سے بنا ہے، جسے پروٹون کہتے ہیں۔ تاہم 1932 میں جیمز چیڈوک نے دریافت کیا کہ نیوکلیس میں ایک اور ذرہ بھی موجود ہے، جسے نیوٹران کہتے ہیں، جس میں تقریباً ایک پروٹون جیسا ماس یا کمیت ہوتی ہے، لیکن کوئی برقی چارج نہیں ہوتا۔ تو پروٹون اور نیوٹرون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نیوٹرون میں برقی چارج نہیں ہوتا۔
تو تقریباً 30 سال تک پروٹون اور نیوٹرون کو ہی بنیادی ذرات یا ایلیمنٹری پارٹیکلز سمجھا جاتا رہا، لیکن بعد کی تحقیق و تجربات میں مزید چھوٹے ذرات ملے جنہیں طبیعیات دان مرے گیلمن نے 1960 کی دہائی میں کوارک کا نام دیا، جیسے میں نے اس کو انگریزی میں اسپیل کیا تھا QUARK، کوارک کا نام دیا۔ اگرچہ آج سائنس یہ سمجھتی ہے کہ ایٹم یا پروٹون اور نیوٹرون مزید تقسیم ہو سکتے ہیں، پھر بھی وہ کسی حتمی بنیادی ذرات کے بارے میں پر یقین نہیں ہے جن سے ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ کوانٹم مکینکس تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ تمام ذرات در حقیقت لہریں ہیں، یعنی اب پارٹیکل چھوٹے ہوتے ہوتے کوارک بن گئے، اور کوارک بھی اتنے مائنیوٹ اور ڈیلیکیٹ کہ وہ لہریں ہیں، ویوز ہیں، اور یہ کہ جس ذرے کی توانائی جتنی زیادہ ہوگی اس سے متعلق لہر کی لہری لمبائی ویو لینتھ اتنی ہی کم ہوگی۔ اللہ کے کمالات دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے ذرات سے زیادہ توانائی مل سکتی ہے، چھوٹے ذرات سے زیادہ توانائی مل سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اگر اس بات کا کوئی نظریاتی تھیوریٹیکل استدلال مل سکتا تو فطرت کے حتمی تعمیراتی عناصر کی بلڈنگ بلاکس کی دریافت تک پہنچنے کی امید پیدا ہو سکتی تھی۔ اسکرین پر دکھائی گئی آیات ایٹم کی تقسیم، تخلیق کے وحدتی مؤخذ اور تمام جاندار اور غیر جاندار چیزوں کی جوڑوں میں تخلیق، کریشن ان پیئرز کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے دوست سچائی تک پہنچنے کے لیے، علم کی سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنسی علم کو قرآنی علم سے جوڑ کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، کائنات کے اسرار و رموز میں، مسٹریز میں ایک یہ بھی ہے کہ کائنات کے تمام معلوم ذرات، وہ جو پارٹیکلز ہیں، نیوٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، اور اس سے نیچے کوارکس ہیں، یہ تمام کے تمام ذرات دو قسم کے ہیں، دو قسم کے۔ پہلی قسم میں سپن ہاف کے ذرات ہیں، یعنی جن کا سپن، چکر آدھا ہے، وہ ذرات ہیں جو کائنات میں مادے کو بناتے ہیں۔ جتنا مادہ ہے سورج سے لے کے چونٹی تک، وہ اس ہاف سپن والا جو ذرہ ہے یا کوارک ہے اس سے بنا ہے، جو کائنات میں تمام مادے کو بناتا ہے۔ انہیں پروٹون کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا پروٹون کی اہمیت کو اندازہ لگائیے۔ دوسری قسم کے ذرات سپن 0، 1 اور 2 کے ہوتے ہیں، یعنی یہ سپن کا مطلب ہے سپن جیسے لٹو سپن کرتا ہے، گھومتا ہے۔ جو 0 ہے، 1 ہے، 2، وہ ان ذرات کو وہ مادے نہیں بناتے، بلکہ مادے کے ذرات کے درمیان قوت یا تحریک پیدا کرتے ہیں۔ تحریک، انہیں الیکٹرون کہتے ہیں۔ پروٹون مادے کے ذرات ہیں اور الیکٹرون انرجی کے پارٹیکلز ہیں یا ذرات ہیں۔ مادے کے ہاف سپن ذرات یا آدھا سپن ذرات پاولی کے اخراج کے اصول یا ایکسکلیوژن پرنسپل کی پیروی کرتے ہیں۔ ایکسکلیوژن کیا ہے کہ اس پہ کوئی لا نہیں اپلائی ہوتا، اس کو ایکسکلیوڈ کر دیا، اخراج کے اصول کہتے ہیں۔ تو پاولی از اے سائنٹسٹ، پاولی کے اخراج کے اصول یا ایکسکلیوژن پرنسپل کی پیروی کرتے ہیں۔ کون؟ مادے کے ذرات، پروٹونز، جسے ولف گینگ پاولی نے 1925 میں دریافت کیا تھا، جس کے مطابق
دو ایک جیسے سملر ذرات ایک ہی حالت میں موجود نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی پوزیشن اور رفتار ایک ہی نہیں ہو سکتی، مختلف ہوگی۔ اخراج کے اصول یا ایکسکلوژن پرنسپل کی وجہ سے مادے کے ذرات یا پروٹون دوسرے جو سپن 0، 1 اور 2 کے ذرات یعنی الیکٹران والے جو پیدا ہونے والی قوت یا تحریک ہے اس کے زیر اثر بہت زیادہ کثافت کی حالت میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ یعنی پروٹونز پر جب الیکٹران اپنی ڈینسٹی، اپنا زور، اپنی الیکٹرک چارج ڈالتے ہیں تو وہ پروٹونز کلیپس نہیں ہوتے۔ اگر مادے کے ذرات ایک ہی پوزیشن کے قریب آ جائیں یا ایک قریب ہوں تو ان کی رفتار مختلف ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، اگر دنیا کو اخراج کے اصول کے بغیر بنایا گیا ہوتا، یہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے، سنیے ذرا، اگر دنیا کو اخراج کے اصول کے بغیر بنایا گیا ہوتا تو کوارک میں جدا اور بامقصد بامعنی پروٹون اور نیوٹرون بنانے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اگر ہوتی تو الیکٹران اسے کولیپس کر دیتا، اور پھر نہ ہی وہ الیکٹران کے ساتھ مل کر جدا اور بامقصد ایٹم بنانے کے قابل ہوتے، جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اللہ کے کمالات اور کرشمات ہے، ذرا غور کیجئے۔ میں سائنس کی توجہ بھی اس پہ دلانا چاہتا ہوں، تو میری یہ تمام مشکل باتوں کا، گہری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ پیغام مغرب کی دنیا تک پہنچ جائے۔ تو عزیز دوستو، پچھلی چند دہائیوں سے ایٹم سے کائنات تک، یعنی ذرے سے کائنات تک کے مختلف اجزاء کی پیدائش، خد و خال یعنی کنفیگریشن اور زوال یعنی کولیپس کی وضاحت تلاش کرنے کے لیے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم مکینکس کے نظریات کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دو تھیوریز ہیں جن کے ذریعے یہ تلاش جاری ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اور اس طرح کے دوسرے نامور ماہر طبیعیات آج یہ مانتے ہیں کہ بگ بینگ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب کائنات لامحدود حد تک چھوٹی اور گھنی کیا؟ ڈینس، یعنی اس کی ڈینسٹی انفینٹی تھی، یعنی وہ چھوٹی بھی تھی اور گھنی بھی تھی، انفینٹی تک اس کی جو ڈینسٹی تھی۔ چونکہ ریاضی لامحدود اعداد کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اس لیے جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری کے عالم اسکالرز تسلیم کرتے ہیں کہ تھیوری اس نقطہ پر بے بس ہو کر ناکام ہو جاتی ہے۔ اس نقطے کو سنگولیرٹی یا وحدیت کا نقطہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، یہ سائنس کہہ رہی ہے بھائی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی پیشین گوئی کی ہے کہ ایسی لامحدود کثافت یا انفینٹ ڈینسٹی بلیک ہول کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بلیک ہول جو سورج ایک یا ہزاروں سورج جیسے ستاروں کو کھا جاتا ہے، اس کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ اور اس نے پیشین گوئی کی ہے اسٹیفن ہاکنگ نے کہ ایسی ہی لامحدود کثافت بلیک ہول کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک دن کائنات کے بگ کرنچ کی متوقع وجہ بن سکتی ہے۔ یہ بگ کرنچ کیا ہے؟ یہ بگ بینگ کا ریورس ہے۔ بگ بینگ کو دنیا، یونیورس، ظہور کا ابتدا ہوا تھا، ایک فلڈ کی طرح ایک نقطے سے ابھری تھی،
بگ کرنچ کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ ایک نقطے پہ جا کر ختم ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا خاتمہ، اینڈ، کائنات کا خاتمہ وحدیت، سنگولیرٹی پر ہوگا۔ تاہم موجودہ تحقیق کائناتی مظاہر کے خاتمے، یعنی گلیکسیز اور ستاروں کے خاتمے اور ایٹم یا پروٹون کے خاتمے کی وضاحت پر مذکورہ دونوں نظریات، یعنی دونوں تھیوریز، کوانٹم اور وہ جو ریلیٹیوٹی تھیوری ہے، کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں پاتے ہیں، دونوں میں کنٹراڈکشن ہے، انکمپیٹیبلٹی ہے۔ یہ ہے سائنس کی اب تک کی اچیومنٹ۔ لامحدود کثافت یا ڈینسٹی کا شکار ہونے والے ستارے کے خاتمے کے امکان کے برعکس، الٹ، پروٹون کی صورت میں اس طرح کی کرنچ یا خاتمہ شاید ہی قابل فہم ہے۔ ہم نہیں کہتے، سائنس کہتی ہے۔ وہ جو ایکسکلوژن پرنسپل کی بات ہوئی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے مختصر وضاحت کی ضرورت ہے۔ کسی حد تک ان حقائق کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے۔ کائنات میں کل ذرات دو قسم کے ہیں۔ سپن ہاف یا آدھے سپن کے ذرات پروٹون کائنات میں مادہ بناتے ہیں، جبکہ سپن 0، 1 اور 3 کے ذرات الیکٹرونز مادے کے ذرات کے درمیان قوت یا تحریک کو جنم دیتے ہیں۔ مادے کے ذرات یا پروٹونز پولی کے اخراج کے اصول ایکسکلوژن پرنسپل کے تابع کام کرتے ہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ دو ایک جیسے ذرات ایک ہی حالت میں موجود نہیں ہو سکتے۔ غیر یقینی کے اصول کے تحت دی گئی حدود کے اندر ان کی پوزیشن اور رفتار دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتی۔ ایکسکلوژن پرنسپل یا اخراج کا اصول بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ مادے کے ذرات یعنی پروٹونز اور الیکٹرون سے پیدا ہونے والی قوت یا تحریک کے زیر اثر بہت زیادہ کثافت کی حالت میں بھی منہدم کیوں نہیں ہوتے۔ یعنی الیکٹرون کی جو ڈینسٹی ہے، جو گریویٹیشنل فورس جو ہے، وہ ستاروں کو تو گرا سکتی ہے، مگر پروٹون کو کیوں نہیں گرا سکتی؟ اگر مادے کے ذرات پروٹونز کی پوزیشن تقریباً ایک ہو یا قریب ہو تو ان کی رفتار مختلف ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اب غور کیجئے، اب ایکسکلوژن پرنسپل یا اخراج کے اصول کی اہمیت کا تصور کریں۔ اسٹیفن ہاکنگ کے خیال میں اگر دنیا کو ایکسکلوژن پرنسپل یا اخراج کے اصول کے بغیر بنا دیا گیا ہوتا تو کوارک تو نہ بامعنی پروٹون اور نیوٹرون بنا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ الیکٹرون کے ساتھ مل کر بامعنی ایٹم بنا سکتے تھے۔ وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر تقریباً یکساں حالت میں ایک گھنے سوپ کی شکل اختیار کر لیتے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے سائنسدان کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایکسکلوژن پرنسپل ایک ایسا قانون فطرت ہے، لا آف نیچر ہے، جو انسانی عقل سے باہر ہے اور غیب کی تعریف میں آتا ہے، یعنی اس کا ادراک مشاہدے اور عقلی علم سے کہیں اوپر ہے۔ تو عزیز دوستو، ایکسکلوژن پرنسپل یا اخراج کے اصول کا غیر یقینی حالات پیدا کر کے پروٹون کو منہدم یا کولیپس ہونے سے بچا لینا در حقیقت قدرت کے اسرار میں سے ایک ہے۔ اٹ از ون آف دا مسٹریز آف نیچر۔ جیسے بگ بینگ، بلیک ہول یا متوقع بگ کرنچ ہیں،
اسی طرح کا یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ قرآن حکیم ایسے اخراج یا ایکسکلوژنز کو اللہ کی مشیت یا ول آف اللہ سے منسوب کرتا ہے۔ اللہ کے ایسے اسرار کو سمجھنے کے لیے سورہ الرعد کی آیت 4 کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ یہ اسرار ایسے قوانین الہیہ کے تابع ہیں جو انسان کے لیے ایسے ہی نامعلوم ہیں جیسے وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ابھی تک کائنات کے بارے میں بہت ہی کم جان سکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کل کائنات کا تھوڑا سا حصہ نون یعنی معلوم کائنات، اس کا بھی 4% حصے پر یہ سارا یعنی ستارے اور کہکشائیں، یہ اس کے بارے میں ابھی تک انسان سوچتا ہے۔ تاہم قرآن حکیم انسان کو مسلسل دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات اور الوہی نظام ہستی کے علم کی جستجو کرے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا صاحب علم بندہ بن کر رہے۔ پھر سنیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا صاحب علم بندہ بن کر رہے، نہ کہ جاہل۔ یہ ہمارے قرآن کا درس ہے۔ آپ سب اس بات کو غور سے سنیے۔ جہالت جو ہے وہ بہت سے ممنوع چیزوں میں سے ایک ممنوع چیز ہے۔ علم ایک عبادت ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ اور زمین کے اندر ان سائڈ دی ارتھ ہمسایہ پلاٹ، بہت سے پلاٹس ہیں، نیبرنگ پلاٹس، اور انگور کی بیلوں کے باغات اور فصلیں اور کھجور کے درخت ہیں۔ یہ سب مختلف چیزیں ہیں، زمین کے ایک قطع پر لگی ہوئی ہیں، ایک جڑ سے کئی یا دوسری صورت میں ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس بات پہ غور کیجیے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب کھجور بھی، انگور بھی، تمام پودے، لیکن ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے پھلوں کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، کیمسٹری آف لائف کے تناظر میں عرض ہے، کیمسٹری آف لائف کہ یہ لائف کیا ہے۔ تمام جاندار مخلوقات مادے سے بنی ہیں جو 4 عناصر یعنی آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن پر مشتمل ہیں۔ حیاتیات یا جاندار مخلوقات میں ان تمام کا 96% حصہ ہے، 96%، جبکہ کیلشیم، فاسفورس، سلفر، سوڈیم، کلورین اور میگنیشیم باقی 4% ہے۔ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے۔ ان چیزوں پر غور کیجیے۔ پانی کی ساخت H2O میں ایک ایٹم آکسیجن منفی چارج کا ہوتا ہے اور 2 ہائیڈروجن کے ایٹم مثبت چارج کے ہوتے ہیں۔ پانی کے ایٹموں کی ساخت کی وضاحت کے لیے ایک تصویر سکرین پر دکھائی گئی ہے، برائے کرم اس کا مشاہدہ فرمائیے۔ زندگی کے لیے بنیادی عنصر ہونے کی وجہ سے پانی ہر جاندار میں سب سے زیادہ وافر مقدار کا مالیکیول ہے، جس کی بدولت تقریباً 3.8 بلین سال پہلے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ مؤثر سالوینٹ کیا ہے؟ جو ہر چیز کو سالو کر لیتا ہے، گھول لیتا ہے۔ ایفیکٹو سالوینٹ ہونے کے ناطے پانی سوڈیم اور کلورائڈ کو حل کر کے کیمیکل رد عمل کے ذریعے سیال محلول بناتا ہے جو زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ ہر زندہ خلیے میں پانی ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا 65% سے زیادہ حصہ
پانی پر مشتمل ہے، کچھ لوگ 75% بھی کہتے ہیں، جبکہ نباتات کا تقریباً 90% حصہ پانی ہے۔ پانی فوٹو سنتھسس اور سانس دونوں کے بنیادی ضرورت ہے۔ فوٹو سنتھسس پلانٹس کے لیے ہے، سانس انسان کے لیے ہے۔ پودوں کے فوٹو سنتھیٹک خلیے پانی کی ہائیڈروجن کو آکسیجن سے الگ کرنے کے لیے سورج کی توانائی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی سورج کی توانائی، سورج کی ہیٹ اور گرمی اور روشنی جب پودے پر پڑتی ہے تو وہ ہائیڈروجن آکسیجن کو الگ کر دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن یعنی ہائیڈروجن کے علاوہ ہوا سے جذب ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کر پودوں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے گلوکوز بناتی ہے۔ یعنی ہائیڈروجن آکسیجن کو الگ کیا، ہائیڈروجن رہ گئی، ہائیڈروجن نے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لی اور دونوں نے مل کے پودوں کے لیے گلوکوز بنائی جو اس کی خوراک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور آکسیجن جو ہائیڈروجن نے رد کر دی ہے، فارغ کر دی ہے، اور آکسیجن فوٹو سنتھسس کے عمل کے فضلے کے طور پر، ویسٹ کے طور پر پودے سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، آن دی ادر سائڈ، انسان اور جانور فضا میں موجود گیسوں سے سانس لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں میں گردش کرتی ہے، ٹاپ سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک، اور حسب ضرورت جذب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی خوراک بن جاتی ہے، زندگی کا ایندھن بن جاتی ہے۔ جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سانس کے عمل کے فضلے کے طور پر، ایکسہیل، ہم سانس کو جب باہر نکالتے ہیں تو فضلے کے طور پر خارج ہو جاتی ہے، جو پودوں کے کام آتی ہے۔ یہ سلسلہ بھی فطرت کے ایک اور عظیم راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ تو عزیز دوستو، آج کے موضوع کا دائرہ اتنا وسیع اور متنوع یعنی ڈائیورسیفائیڈ ہے کہ اس کو ایک بامعنی اور جامع انداز میں بیان کرنے کے لیے بڑی بصیرت، علم کی وسعت اور مناسب وقت کی ضرورت ہے۔ ان مشکلات کے پیش نظر میں نے صرف کائناتی مظاہر اور زندگی کے مواخذ کے چند سائنسی دریافتوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان معلومات کا قرآنی آیات سے تعلق جوڑ سکوں۔ سائنسی دریافتوں اور قرآنی علم کا مشترکہ مطالعہ سچائی کو زیادہ واضح طور پر جاننے اور انسانیت کی خدمت کے لیے حکمت اور شعور کی اعلیٰ جہتیں، بلند ڈائمنشنز کو کھول دے گا۔ ہماری آج کی گفتگو سے متعلق تفصیلی تحقیق کے لیے چند منتخب قرآنی آیات کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، امید ہے مفید رہیں گے، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ اور اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 160 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2 اور 5 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ خدا حافظ۔